جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ قریش جو ہیں اپنی عداوت اور دشمنی پہ جمے ہوئے، نہ قریش نے بات کو مانا اور نہ طائف والوں نے مانا، تو نبی علیہ السلام اس صورتحال پہ غمگین بھی تھے، تکلیف میں بھی تھے۔ تو بہرحال آپ نے حج کے موقع پہ جب لوگ آتے تھے حج کرنے مختلف، یہ جو لوگ آتے تھے نا بعد رجب سے ہی آنا شروع ہو جاتے تھے، رمضان سے بھی پہلے، کیونکہ وہاں حج سے پہلے خوب میلے ٹھیلے اور جناب خوب مزے کی چیزیں ہوتی تھیں، موج میلے ہوتے تھے، تو آ جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام وہاں فردن بھی یا جو علاقے کے اپنے اپنے علاقوں کے سردار ہوتے، نمائندے ہوتے، ان کے وفود سے جا کے ملتے اور ان کو جا کے کہتے کہ بھئی دیکھو تم اللہ کی بات کو مانو، مجھے اللہ کا نبی مانو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، میری مدد نصرت اور حمایت کرو، اللہ تمہیں عزتیں دیں گے۔ تو بعض قبیلے نرمی سے سنتے اور بعض بڑا سخت جواب دیتے، اور بعض نے تو یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ جب آپ کی مدد ہم کریں گے آپ عرب کے فاتح بن جائیں گے اور جو آپ کہتے ہیں وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا، پھر آپ کے بعد حکمرانی ہمارا حق ہوگی، خلیفہ ہم بنیں گے۔ نبی علیہ السلام ان کو جواب دیتے کہ بھئی وہ اللہ کا کام ہے، یہ تو میرا کام نہیں ہے۔ تو کہتے اچھا گردنیں ہم کٹوائیں، عرب کے تیر سینوں پہ ہم لیں، سینے ہم چھلنی کروائیں اور حکمرانی بعد میں کوئی اور کرے، اچھا ہم بھی نہیں کہتے۔ اچھا ایک عجیب بات یہ ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس جا کے پیغام دیتے، کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آپ کا سگا چچا ابو لہب وہ کیا کرتا؟ وہ سارے کام کاج چھوڑ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے رہتا، لوگوں کو کہتا خبردار ایک گمراہ آدمی ہے، اس کی بات نہیں ماننی، بالکل نہیں ماننی۔ بس اس کو ایک یہ مسئلہ تھا اور وہ یہی باتیں ہر وقت بکواس کرتا رہتا تھا اور نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتا رہتا۔ اسی طرح یہ بنو عامر کے لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ کی حمایت میں لڑے ہم اور حکومت کسی اور کو ملے۔ یہ لوگ جب اپنے خاندان میں اپنے قبیلے میں واپس گئے تو وہاں ایک بزرگ تھے، ان کے بڑی عمر کے صاحب تھے کوئی، انہوں نے پوچھا حج کے حالات، تو انہوں نے بتایا اور ساتھ یہ بتایا کہ اس طرح ایک صاحب آئے تھے کہتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ہم نے تو یہ کہہ کے منع کر دیا۔ تو اس بوڑھے نے ان کو کہا کہ تم نے بہت بڑا نقصان کیا، بنو اسماعیل کا یہ شخص سچا تھا، کاش کہ تم مان لیتے، اگر ابھی کوئی تمہاری غلطی کا مداوع ہو سکتا ہے تو کر لو۔ اس طرح نبی علیہ السلام بہت سارے قبائل کے پاس گئے، بنو عبس، بنو سلیم، بنو غسان، بنو محارب، بنو فزارہ، بنو نظر، بنو مرہ، بنو عذرہ اور بہت سارے قبیلوں سے نبی علیہ السلام ملاقات کرتے رہے اور ان کو کہتے کہ قریش نے میری مدد نہیں کی، حمایت نہیں کی، اللہ کے دین کی مدد نہیں کی، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کو ایک مانو، مجھے رسول مانو، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں عزت عطا کریں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے جو تانے بھی دیتے۔ ایک قبیلے والوں نے یہ جواب دیا کہ دیکھیں آپ کا گھرانہ اور آپ کا خاندان آپ کو زیادہ جانتا ہے، اگر آپ اچھے ہوتے تو وہ آپ کی پیروی کیوں نہ کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی کے اندر کوئی اس قسم کے تانے اور بڑی بڑی باتیں کرتے۔ بہت سارے قبیلہ بنو ثقیف نے بھی بہت برا جواب دیا اور یمامہ کے بنو حنیفہ نے بھی بہت برا جواب دیا، بہت تکلیفیں پہنچائیں۔ آج بھی جب انسان کو دین کا کام کرتا ہے نا تو لوگوں کے تانے سہنے پڑتے ہیں، اس کے بغیر دین کا کام نہیں کیا جاتا، معاملہ ایسے ہی ہے۔ نبی علیہ السلام انہی ماحول میں جب لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، قبیلہ بنی زحل کا ایک شخص تھا مفروق اور ہانی ابن قبیصہ، ان سے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر نے مفروق سے پوچھا کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی کہ اللہ کے نبی مبعوث ہو چکے ہیں، میرے ساتھ تو ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے اطلاع تو ملی ہے کہ کسی نے یہ بتایا ہے کہ ایک نبی، ایک شخص ہیں وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور ان سے بات چیت کی۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، مجھے اللہ کا پیغمبر مانو۔ قریش نے اللہ کا حکم ماننے کا انکار کر دیا ہے اور باطل کے نشے کے اندر وہ غرق ہو چکا ہے، اللہ تو غنی اور بے نیاز ہے، دیکھو تمہارا ہی فائدہ ہے، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم اگر اپنا فائدہ چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ۔ تو فاروق کہنے لگا اچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے آیتیں تلاوت فرمائیں، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کے سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، اولاد کو بھی رزق دیں گے، اور بے حیائیوں کے قریب بھی مت جاؤ، ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، وہ موبائل سے ہو، وہ انٹرنیٹ سے ہو، وہ لباس سے ہو، کسی طریقے سے بھی ہو۔ اور کھول کے اللہ نے فرما دیا کہ بے حیائیوں کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ اعلانیہ ہوں یا چھپ کے ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ کلام تو زمین والوں کا نہیں لگتا، اچھا اور کچھ بتائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے آیتیں پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغي يعظكم لعلكم تذکرون، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو عدل اور احسان کی اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے
اور وہ بے حیائی سے اور بری باتوں سے اور ظلم کرنے سے تم کو منع کرتا ہے۔ جب اس نے ساری باتیں سن لی نا، کہنے لگا کہ واقعی آپ کی دعوت بہت اچھی ہے اور یہ کلام بہت ہی مبارک ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں اپنی قوم سے پوچھے بغیر قوم کی غیر موجودگی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ قبول کریں کہ نہ کریں، تو میں ان سے پوچھوں گا۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ ایران کے بادشاہ کسریٰ کے حلیف ہیں اور اس کے زیر اثر ہیں، اور ہم نے وعدہ کیا ہوا، اس سے معاہدہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں گے آپ سے پوچھے بغیر نہیں کریں گے۔ تو مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ کر لیا وہ اس کو ناگوار گزرے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس شخص کی سچائی کو اور صاف بات کرنے کو پسند فرمایا، اور یہ اس کو کہا کہ دیکھو اللہ خود اپنے دین کا حامی و ناصر ہے، وہ اپنے دین کے حامی و ناصر خود پیدا کرے گا، اور جو اس وقت میرے دین کی میری اور مدد کرے گا اللہ اس کو کسریٰ کے خزانوں کی اور اس کی حکومت کا مالک بھی بنا۔ ابھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے اوپر یقین دیکھیے کہ آپ اس حالت میں کہ تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی دین پہ چلنے والا ملے اور قوت ملے دین اسلام کو، لیکن عزم اور یقین کتنا بلند ہے کہ محنت بھی پوری ہو رہی ہے، اور اس کو کہا کہ جو بھی اللہ کے اس دین کی حمایت کرے گا اللہ اسے کسریٰ کی دولت اور اس کی زمین کا حکومت کا مالک بنا دے۔